جی السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا لاکھ لاکھ آپ ٹھیک ہیں؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی ہندوستان دہلی سلامت رہیں، زندہ رہیں۔ جی تو حضرت سب سے پہلا تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہوں، آپ کا عقیدہ ہے، آپ مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہ، تو آپ انہیں غاصبین صدق بولتے ہوں، ہیں، ٹھیک ہے جی؟ صحیح تو میرا بولتے یہ ہیں۔ سوال ہے کہ ہاں کہ مان لو شیخین ہیں یا اور دیگر اصحاب ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی معاذ اللہ، تو میں سمجھتا ہوں جیسے اگر انہوں نے ایسے کام کیے ہیں تو انہوں نے زندگی مطلب پھر کیسے گزاری ہوگی، کیونکہ ان کی لگژری لائف ہونی چاہیے نا کیا سمجھ نہیں آیا؟ کیا کیسے کہ کیا؟ نہیں مال میرا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے مال غصب کیا ہے تو ہوں، پھر انہوں نے زندگی مطلب ایسے عابدانہ زاہدانہ کی گزاری ہے، تو زندگی لگژری زائدانہ لائف تھے ان کے؟ انہیں جی ہاں میرا یہی دعویٰ ہے۔ ہوں، تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے زمانے میں مثلاً کچھ افراد کا میں ذکر کرتا ہوں۔ مثلاً ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا۔ ہم نے اس کے زمانے کو نہیں جی دیکھا، لیکن قریب العہد ہے۔ وہ کون تھا؟ مثلاً اسٹالن، جوزف اسٹالن۔ جوزف اسٹالن جی روس کا صدر تھا، اور لینن کے بعد جو بولشوک جی ریولوشن تھی، اس کے بعد لینن پہلا اس کا سربراہ تھا، پھر وہ سیکرٹری جنرل بنا کمیونسٹ جی پارٹی کا۔ تو سن جی 1920 سے لے کر 1920 میں لینن زندہ بھی تھا، تو پاور اسی کے ہاتھ میں تھا۔ تو سن 1953 تک 53 تک اس کی پاور تھی۔ اگر آپ اس کی زندگی جی کو دیکھیں، اس کی زندگی بہت شاہانہ زندگی نہیں تھا۔ وہی جی اسٹالن کیا تھا؟ اسٹالن کمیونسٹ تھا، اللہ پہ اس کا ایمان نہیں تھا۔ وہی تھا جی جس نے ملینز کو، لا ہزاروں کو نہیں، لاکھوں کو نہیں، ملینز لوگوں کو اس نے قتل جی کیا ہے۔ ہاں، اس کے جو جی گلاگز ہیں وغیرہ، اس کی کہانی اب کافی مشہور ہے، لیکن اس کی زندگی اگر آپ دیکھیں بہت ہی، وہ اس طرح نہیں تھا کہ کھانا وہ کھاتا تھا تو بہت شاندار کھانا نہیں، کپڑے وہ اگر پہنتا جی تھا تو بہت ہی شاندار نہیں، اگر وہ جیسے اس کا جی مکان بھی دیکھیں، جس مکان میں وہ رہتا تھا، وہ ایک ٹھیک ہے، وہ ایک بڑا مکان تھا، لیکن وہ بہت ہی معمولی سا مکان تھا۔ ماسکو سے باہر اس کا جو اس کو کہتے تھے اپنا، اس کا ڈویچا، اپنے ڈویچے میں رہتا تھا۔ اس کے گارڈز وغیرہ ہوتے تھے، جی اس میں کوئی 10-15 کمرے تھے، لیکن وہ صرف ایک کمرے میں رہتا تھا۔ ایک ہی کمرے میں اس کا دفتر بھی تھا، سوتا بھی وہیں تھا اپنے اس دفتر میں۔ ایک جی صوفہ تھا، اسی صوفے پہ سوتا تھا وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو جی جی یہ لوگ جو تو آپ پاور پہ قبضہ کرتے ہیں، پاور جی پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ اکثر شروع میں ان کا یہی طریقہ کار، ان کے جو یعنی بعد میں جا کر شاہانہ زندگی آتی ہے، آگے والے نسلوں میں راحت طلبی آتا ہے، جی جو جیسے وہ اقبال کا شعر ہے، تجھ کو سناتا ہوں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا جی جی اول، طاووس و رباب آخر، ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر دیکھیں وہ مثلا مغلوں کی زندگی کو بھی دیکھیں، تو شروع میں ان کے بادشاہ جو تھے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، بعد میں آنے والے نسلیں جو ہیں وہ نہایت ہی، وہ کیا ہو گئے، ان میں عیاشی آ گئی، ان میں بہت عیش و طرب آ گیا۔ تو یہ جی جو لوگ حکومت بناتے ہیں، وہ امپائر بناتے ہیں، وہ لوگ خود زیادہ عیاشی میں نہیں لگتے۔ وہ جو لوگ امپائر جی بناتے ہیں، ان کا سارا دھیان توجہ یہ ہوتا ہے کہ امپائر ہم کیسے بنائیں۔ وہ وہی کریں گے جو ان کی جی مصلحت میں ہوگا۔ ہاں، وہ سادہ زندگی گزاریں گے، وہ انرجی ان کا کس طرف جائے گا؟ امپائر بنانے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا کہنا کہ مثلا ان کی زندگی سادہ تھی، یہ بھی میں نہیں مانتا کہ زندگی عمر کی بہت سادہ تھی۔ وہ میرا ایک تقریر ہے اسی نہیں انٹرنیٹ پہ، آپ نہیں دیکھیے میرے حضرت وہ حضرت یوٹیوب پہ۔ وہ ہاں، میں سنا ہے نے نا؟ آپ کی دیکھی تھی ہاں، جی وہ آپ نے سنا۔ تو ہم نہیں لیکن مانتے کہ پہلی حضرت بات ہے کہ ان کی زندگی سادہ تھی۔ ہاں، یہ تھا کہ مثلا جس طرح روم کے بادشاہ تھے، اس طرح ان کے پاس محل نہیں تھے، جیسے معاویہ کے پاس محل تھے، اس طرح نہیں تھا زندگی، نہیں ٹھیک ہے؟ دیکھا حضرت حضرت لیکن بہرحال وہ یہ دلیل نہیں بنتا کہ اگر ایک شخص خود شاہانہ زندگی نہیں بسر کرتا تو وہ غصب نہیں کر سکتا، وہ حکومت کا غاصب نہیں ہو سکتا، یا فدق کا غاصب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حکومت پہ رہنا، حکومت کرنا، یہ بذات جی خود اس میں بڑا لذت ہے، اس میں بڑا انجوائمنٹ ہے۔ مثلا جو شخص نہیں آپ کے ملک میں، مثلا ہندوستان میں لوگ صدر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، تو بہت سارے ہوتے ہیں کہ وہ ویسے بھی چاہے آرام زندگی گزار سکتے ہیں، یعنی ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، بہت آرام کی شاندار زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وہ بہت محنت کرتے ہیں کہ میں صدر بنوں، بہت محنت کرتے ہیں کہ میں وزیر بنوں،
یا میں وزیر اعظم بنوں. کیوں؟ کیونکہ پاور میں خود بہت جو وہ مزے پاور میں جو لذت ہے وہ نہ کھانے میں ہے، نہ پینے میں ہے، نہ لباس میں ہے، نہ محل میں ہے. وہ خود پاور، خود یہ کہ لوگ آپ کی احترام کریں، آپ جس کو چاہیں اور وہ جس طرح حکم دے دیں، یہ خود مطلوب ہے لوگوں کے لیے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی جی، آپ ہاں. جیسے بتا رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابو بکر نے، مطلب میں وہی بات جاری ہے کہ جیسے صدق وہ اپنے قبضے میں لیا، تو مطلب اس کا کیا ریزن تھا پھر؟ ریزن اس اس کی کا دو ریزن کیا چیزیں تھا؟ تھی نا. دو چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑا جائیداد تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہی سے چلو، مسلمانوں کے امور کو چلاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ، کیونکہ جی اسی حدیث میں ہے نا کہ حضرت زہرا سلام بخاری میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب فدق طلب کرنے کے لیے آئیں تو کہا کہ رسول اللہ صلی جی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس طرح وہ خرچے کرتے تھے میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا. اسی ہی سے اہل بیت کا خرچہ نکلتا تھا، میں اہل بیت کا خرچہ اسی سے دوں گا، جی لیکن میں اس کو جی چینج نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے جو امور تھے، لشکر کے خرچے ہوتے ہیں، مثلا فقراء وغیرہ لوگ آتے ہیں مال طلب کرتے ہیں، ان سب کا کس سے وہ کور جی کرتے تھے؟ فدق کی آمدنی سے. فدق کی آمدنی سے وہ کور کرتے تھے. تو یہ بہت بڑا آمدنی تھا. اور لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب نہیں تھا، فرض نہیں تھا کہ یہ کام کریں، کیونکہ یہ فدق ان کے اپنی ذاتی ملکیت ہے. دیکھیں اگر وہ اپنی جی ذاتی ملکیت سے خرچ کرتے ہیں مسلمانوں پر، تو ان کے وفات کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے وارث بھی یہی کام کریں. مثلا میں ایک شخص ہے، اس کا باپ بڑا امیر ہے، اس کی آمدنی ہے ہر مہینے میں 1 کروڑ ہے فرض کریں. وہ 1 کروڑ جی والد صاحب جو ہیں وہ سب فقراء میں بانٹتے ہیں ہر مہینے. اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ فیکٹری جو تھا، جو بھی جائیداد ہے، وہ وارث کا بن جاتا ہے. وہ وارث کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کرے، وہ وارث کی اپنی ہے، جی اپنی صلاحیت ہے. وہ اگر چاہے تو وہ والد کا کام جاری رکھے، ٹھیک ہے، اچھا کام کیا. اگر نہ کرے بھی اس کی اپنی مرضی، کیونکہ وہ جائیداد اس کی اپنی ہے. یہ جائیداد جو تھی مسلمانوں کی نہیں تھی، جائیداد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جائیداد. تو ایک تو بات یہ ہے کہ حکومت، ابو بکر جی حکومت کیسے چلائے گا؟ ابو بکر حکومت جی کیسے چلائے گا؟ اس کے لیے فدق اس کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر کے سامنے جو حزب اختلاف ہے، جو اپوزیشن پارٹی ہے، جو اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی، وہ کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام ہے. اگر ان کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہو، اتنی بڑی آمدنی ہو کہ اس سے وہ حکومت بھی چلا سکتے ہیں، تو یہ ابو بکر کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ اگر اپوزیشن کسی بھی کوئی بھی حکومت ہو، اس کی اپوزیشن پارٹی جو ہے اگر وہ کمزور ہے، فقیر ہے، جی اس کے پاس وسائل کم ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے بہتر ہے. تو اس کے لیے ابو بکر وہ نہیں کر سکتا تھا کہ حکومت کا جو سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ ہے وہ اپنے اپوزیشن پارٹی کو دے دے. یہ اس کے ممکن ہی نہیں تھا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. اس لیے اس نے فدق پہ قبضہ کیا ہے. کیونکہ اگر یہ آمدنی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہوتے، تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ہمیشہ اس طرح ہوتے ہیں لوگ کہ وہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے ہیں، کسی شخص کے پاس آمدنی ہے، تو اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. لوگ پیسے، اگر اس کے پاس پیسے ہیں خرچ کرنے کے لیے، لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو، اور لوگوں کی اس طرح اجتماع ہو ان کے پاس صاحب دولت ہونے کی وجہ سے. اور حکم کریں. جی حضرت، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اس وجہ سے نہیں دیا مطلب کہ حضرت علی مطلب خلیفہ بن جاتے اس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں نہیں کہتا کہ خلیفہ اسی کے ذریعے بن جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص ہے جو جی بیعت نہیں کر رہا، اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے، اگر اس کے پاس جی وسائل زیادہ ہوں تو وہ حکومت کے جی لیے چیلنج بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، حکومت کے لیے ایک دن خلیفہ بھی حضرت بن سکتا ہے، وہ حکومت کا تختہ پلٹ بھی سکتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس وسائل نہ ہوں، پیسے نہ ہوں، جی تو لوگ اس کے گرد جمع نہیں ہوں گے. جی، یہ میں عرض کر رہا تھا. حضرت جی حضرت، آپ لیکن کتاب سلیم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے عہد لیا، جو آپ نے وہ انجینئر صاحب کے جو چیئرمین نقوی ان کے بارے میں ڈالا تھا کہ حضرت علی نے دفاع کیوں نہیں کرا. تو جب اللہ کے رسول نے عہد لے لیا تھا تو یہ تو بات ہوتی نہیں تھی نا کہ حضرت علی یہ کام کریں. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جو عہد لیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اس طرح لیا تھا کہ اگر آپ کے، وہ اس کی روایت بہت سارے ہیں،
اگر آپ کے انصار ہیں تو آپ جہاد کریں ان سے، اگر لوگ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ان سے جہاد کریں، اپنا حق لے مطلب لیں، اگر مطلقاً نہیں ہاں لیا تھا، نہیں مطلقاً وہ نہیں اس لیا طرح اس روایات میں یہی ہے، روایات میں یہی بہت سارے جی روایات میں یہی ہے کہ اگر لوگ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس انصار ہیں تو آپ جہاد کریں، اپنا حق لے لیں، لیکن لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، اس لیے آپ جو ہیں صبر کریں، لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، جو اسی لیے امیر المؤمنین جو علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے استمداد کیا، طلب کیا لوگوں سے کہ جی آپ میرے سپورٹ کریں، میری تائید کریں، لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا، وإلا اگر لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام جہاد کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو وہ خطبہ دکھا دیا تھا نا، علی الحسن نقوی صاحب نے جی جب جی کال کیا تھا، ہاں جی ہاں، وہ حکم کریں مزید۔ میں یہ کہہ رہا تھا جیسے کتاب سلیم ہے اس کی روایت میں اگر کے الفاظ ہیں؟ دیکھیں روایات ایک نہیں ہے، روایت کئی ایک سارے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی الفاظ کے ساتھ کہ اگر آپ ابھی روایات سلیم میں ایک بھی نہیں ہے نا، کتاب سلیم میں کئی ایک روایات ہیں، اگر اسی مضمون پہ آپ کو چاہیے تو مجھے وقت دے دیں تو میں جی نکال کے آپ کو دکھاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو انصار ملتے ہیں تو ان سے جہاد کرو۔ جی جی ہے ایسی روایت اگر، کیونکہ میں نے بہت سارے، جو ایک نہیں میں کئی تو ایک ہیں، کئی ایک ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ کیونکہ آپ کے میں نے کسی اور سے بھی بات ہوئی تھی نا تو وہ بھی مطلقاً بتا رہے تھے کہ مطلقاً اللہ کے رسول نے منع کرا ہے۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، نہیں وہ مجھے مطلقاً بھی بتایا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ لوگ نصرت نہیں کریں گے۔ تو حضرت جیسے اللہ کے رسول کی بھی تو لوگوں نے نصرت کری تھی، تو ان کے اہل بیت کی کیوں نہیں کری اگر ایسی ہی بات تھی تو؟ اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں، ٹھیک ہے نا، ایک فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ جی سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع، کہ آپ جو ہیں اپنے صحابہ سے کہا کہ آپ جو ہیں آپ سے پہلے جی جو امتیں ہیں ان کی سنتوں پر، سنت پر، ان کے طریقہ کار پر جی آپ منہ بمنہ، جی شبر بشبر اور بالش ببالش، قدم بقدم انہی کی سنتوں پہ چلیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ جی کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اور کون؟ یعنی اب یہ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ جائیے سنن یہود و نصارہ میں دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنے معجزات تھے ان کے، ٹھیک ہے نا، اتنے واضح معجزات جی کہ ان کا ایک لاٹھی ہے، لاٹھی کو اگر وہ پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، لاٹھی کو اگر وہ پتھر سے مارتے ہیں، پتھر کو مارتے ہیں لاٹھی سے تو پتھر سے چشمے جی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لاٹھی کو اگر وہ دریا پہ مارتے ہیں تو 12 راستے بنتے ہیں، راستے آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل ہوتا ہے، روزانہ کھانا، اس طرح نہیں ہے، روزانہ 2 دفعہ صبح شام کباب نازل ہوتا ہے، روسٹڈ، جی ہاں نازل ہوتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے لیے گئے تھے پہاڑی پہ، ٹھیک ہے نا، تو قوم نے جی کیا قوم وہ سب وہ مسلمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے سب مسلمان تھے، سب جی پیغمبر زیادہ تھے، وہ اس طرح نہیں تھے کہ جی مشرک زیادہ ہوں، وہ سب بنی اسرائیل بولتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، وہ سب جی پیغمبر کی نسل سے تھے، یعنی اس زمانے میں سید کون تھے؟ اس زمانے میں اگر ہوتے نا، اس زمانے میں سب سے شریف، سب سے اچھا خاندان بنی اسرائیل تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جی اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ان کے ایک جادوگر آتا ہے سامری، ان کے لیے ایک بچڑا بناتا ہے لوہے کا، جی وہ کہتا ہے اس کی عبادت کرو، وہ سب اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام جو شریک موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے بھائی ہیں، جی وہ جتنے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ چپ ہو جائیں مطلب قتل کریں گے، آپ کو مار دیں گے جان سے، ٹھیک ہے نا۔ تو صحابہ نے، جی پہلی بات یہ کہ سب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، ان کے حیات میں بھی ساتھ نہیں تھے، یہ بات بھی آپ کی غلط ہے کہ انہوں نے نصرت کیا، کچھ صحابہ نے نصرت کیا، کچھ صحابہ نے نصرت کیا، سب صحابہ نے نصرت نہیں کیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ میں نہیں ڈرتا کہ آپ لوگ میرے بعد مشرک ہو جائیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگ میرے بعد دنیا طلب ہو جاؤ گے۔ تو اگر یہی صحابہ بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وفات کے بعد دنیا طلب ہو جائیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں، وہ تو دنیا طلبی بھی نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بچڑے کے انہوں نے، اس میں تو فائدہ ہی نہیں ہے، اس میں تو جی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، آپ بچڑے کی عبادت کریں، وہ کوئی مجسمے کی، وہ تو پتہ ہے سب کو کہ یہ باطل ہے، سامری ایک جادوگر ہے، جی
اگر وہ صحابی ہیں، پیغمبر زادہ ہیں، اتنے معجزات دیکھ کر ان کے لیے آسمان سے پرندے آتے ہیں، وہ دیکھ کر یہ کر سکتے ہیں، دیکھ کر یہ بھائی یہ ہماری امت میں اگر صحابت دنیا پرست ہو جائے، آپ اپنے دل میں دیکھیں نا، اور ہر شخص اپنے حیات میں دیکھے، آپ کو حکومت ملے، وہ ارے حکومت کو چھوڑیں، میں نے کتنے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مسجد ہے، اس میں کوئی پیسے بھی نہیں ہے، چھوٹا سا مسجد ہے جو اس میں پیسوں کی درآمد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کی کنٹرول پہ اتنا جھگڑا ہوتا ہے، اتنا ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، 2-3 پارٹیاں بن جاتے ہیں، ایک دوسرے پارٹی کا ایک چھوٹا سا مسجد ہے، اس میں اسی کو کنٹرول کے لیے کہ ہم کس سے نماز پڑھائیں گے، کون ہمارا امام جماعت ہوگا، کون تقریر کرے گا، کہ کون درس دے گا، چندہ کون جمع کرے، اسی جی پہ اتنی لعنت ہوتی ہے، گالیاں ہوتی ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی مسجد ہے، آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں، وہ حکومت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ابھی بہت جلد سپر پاور بننے والا ہے، ایران کو بھی شکست دے گا، روم کو شکست دے گا، اگر یہ لوگ اس میں تمنا رکھیں، طمع رکھیں، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اس کے کہ ہم حکومت میں آ جائیں، حکومت پہ قبضہ کر لیں اور جو حقدار ہے اس کو نہ دیں، یہ تو یہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، یہ وہی لوگ تو تھے نہیں جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، بھائی زندہ ہیں، ان کو جی ابھی زندہ ہیں، کہتے ہیں میں وصیت لکھتا ہوں، ان کو گالی دیتے ہیں، کیا نستجیر بالآبا، آپ جو ہیں ہذیان کہہ رہے ہیں، نہیں نہیں وہ ابھی یہ الفاظ جو ہے یہ بخاری میں تھوڑی ہیں جو آپ نے بولے ابھی بالکل ہی بخاری میں حضرت، حجرہ ہے، جی بالکل حجرہ ہے، حجرہ بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل بخاری میں ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو، آپ ہولڈ کریں گے میں آپ کو دکھاؤں، کوئی بات نہیں آپ لگا دینا اوکے، کوئی نہیں ابھی دکھاتا ہوں، نہیں میں دکھاتا ہوں کیونکہ بات میں جو ہے دیر ہو کیونکہ جائے گی، ٹھیک ہے، بخاری کے الفاظ جو ہے ابھی میں دکھاتا ہوں، کیوں نہیں ہے، بخاری میں ہے، بخاری ہی میں ہے، بخاری ہی میں ہے، کیوں الفاظ نہیں بخاری میں، آپ کو پتہ نہیں ہے، نہیں کیونکہ میں نے جو روایت پڑھی تھی نا اس میں یہ الفاظ نہیں تو بخاری میں یہ روایت ایک جگہ تو نہیں کہ ایک جگہ، ایک منٹ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہ میں نے جو پڑھے تھے تو اس میں تو یہ تھا فقد غلبہ الوجع وہ یہ ایک الفاظ جگہ ہے، وہ بھی عبارت اخری اسی کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بخاری کے نزدیک محمد ابن اسماعیل بخاری کے نزدیک جو ہے اس کے پاس کیا ہے، حدیث کو نقل بالمعنی کرنا جائز، آپ کو پتہ ہے نا، بخاری، جی ہاں بخاری کے پاس حدیث کو نقل بالمعنی کرنا جائز ہے، میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، تو وہ جو ہے اس نے وہاں پہ نقل بالمعنی کیا ہے، کیونکہ وہ عمر کی طرف نسبت دے رہا ہے کہ عمر نے کہا غلبہ الوجع، غلبہ الوجع سے کیا مطلب غلبہ ہے، الوجع جی آپ ترجمہ کرو غلبہ الوجع کی، ترجمہ کرو، یہ تکلیف بڑھ گئی ہے اللہ کے نہیں رسول کو نہیں تکلیف بڑھ گئی نہیں ہے، غلبہ الوجع، غلبہ دوبارہ ترجمہ جی کرو، ہاں غلبہ دوبارہ ترجمہ کرو، الوجع یہ غرب غلبہ الوجع ایک غالب ہے ایک مغلوب ہے نا، غالب کون ہے، جی غالب کون ہے، غالب جو ہے یہ ترجمہ جو ہوگا نا اکرامن ہوگا نا غلبہ اگر الوجع، درست ہے، غلبہ وجع جی الوجع، غالب وجع ہے جی یعنی بیماری، درد، بیماری، تکلیف، یہ جی غالب جی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، مغلوب کون ہے، جی ہاں مغلوب کون ہے، تو مغلوب کون ہے بھائی، کیوں نہیں بولتے بھائی، جواب کیوں نہیں دیتے، کیوں جواب نہیں دیتے بھائی، اسے نہیں حضرت اس اعتبار سے تو اللہ کے رسول کے بارے میں ہوگی نا بات یہ پھر یہ اللہ کے رسول مغلوب ہے معاذ اللہ غلبہ الوجع عزیزو، یہ عمر نے یہ نقل بالمعنی ہے، غلبہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز پہ حاوی ہو جانا، مسلط ہو جانا، ٹھیک ہے نا، درد جی اس ہاں پہ مسلط ہو گیا ہے، اس سے کیا مراد لیتا ہے، وہ نقل بالمعنی ہے اس حدیث کا جو ابھی میں بخاری میں دکھانے لگا ہوں، جس کو آپ نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، جی آپ دکھائیں دکھا رہے ہیں ابھی، یہ حدیث ہے، یہ کتاب ہے بخاری، صحیح بخاری، چاپ ہے دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان میں چھپی ہے سنہ 2001 میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 542، ٹھیک ہے نا، کتاب الجہاد والسیار، باب جوائز الوفد، باب جوائز الوفد هل يستشفع الى اهل الذمه ومعاملتهم، حدیث نمبر 3053،
3053 عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اس نے کہا انہو قال، اس نے کہا یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن وہ کون سا جمعرات کا دن تھا، یا جمعرات شب جمعہ مثلا، وہ کون سا جمعرات کا، ثم بکا، پھر وہ رونے لگا، پھر بہت رویا، حتی خضب دمعه الحسباء، اتنا رویا ابن عباس بزرگ آدمی ہے، صحابی، چچا زاد بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنے روئے، اور ربانی هذه الامه، جماعت مخالفین کی حدیث ہے کہ جبرائیل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جبرائیل نے کہا کہ یہ ربانی هذه الامه، یہ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ اچھا، اسی بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگایا اور کہا اللہم علمہ الکتاب، وہ اسی بخاری میں ہے، شروع میں کتاب العلم ہے، حدیث نمبر 50 کے لگ بھگ ہے اس میں، اگر دیکھ لیں۔ اچھا، یہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عبداللہ ابن عباس رو رہے ہیں، اچھا رو رہے ہیں، اتنے روئے، دمع خضب دمع الحسبہ، کہ اس کے سامنے کنکر تھے، زمین پہ پتھریں تھیں، وہ پتھر، وہ کنکر جو ہے ان کے اشکوں سے، ان کے آنسوؤں سے وہ گیلے ہو گئے، اتنے زیادہ روئے وہ، یعنی بہت زیادہ روئے، پتہ اندازہ ہو گیا آپ کو کہ روئے جی بھائی صاحب؟ ہاں، جی جی، فقال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعہ یوم الخمیس، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری جو ہے روز خمیس، روز جمعرات بہت شدید ہوگی۔ فقال، انہوں نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعدہ ابدا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کتاب کے لے کے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایسی کتاب لکھ دوں، کتاب بولتے ہیں عزیزو مکتوب، ایسے مکتوب آپ کے لیے تحریر کر دوں، وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ ہرگز، لن تذلوا، کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ، ہرگز گمراہی نہیں ہوگی۔ فتنازعوا، صحابہ نے نزاع کیا ان کے حضور میں، ولا ينبغي عند نبی تنازع، اور نبی کے پاس تنازع کرنا جائز نہیں ہوتا، ان کے نزدیک، ان کے پاس آپس میں جھگڑا کرنا، تو میں کرنا، آواز اٹھانا جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ فقالوا، صحابہ نے کہا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، صحابہ نے کہا کیا، حجرہ، نستجیر بہ، حجرہ کا دوستو عزیزو، میں بہت معذرت مانتا ہوں، فقال، اجازت دے، تو حضرت میں معذرت مانگتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں اس کو ترجمہ کروں گا عام الفاظ میں۔ حجرہ بولتے ہیں ہذیان کو، ہذیان بولتے ہیں نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، بکواس کو۔ تو جو لوگ ان کے حیات میں، ان کے گھر میں ان کو اس طرح کہتے ہیں تو کیا تعجب ہے؟ جو لوگ ان کے حیات میں مرتد ہو گئے، ان کے حضور، بخاری کی حدیث ہے، مرتد ہو گئے، ہاں کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت اس طرح گالی دی ہے، آپ کس کی طرف لوٹ ہیں کیا فرما رہے ہیں؟ قالو کو آپ کس کی طرف لوٹا رہے ہیں؟ وہی جو صحابہ تھے جنہوں نے نزاع کیا، آپ کس نے کہا آپ کس کی طرف پلٹا رہے ہیں قالو کو؟ نہیں، یہاں تو مبہم ہے نا، تو کون تھے آپ کا کیا مراد ہے؟ کس نے کہا یہ جملہ؟ صحابہ ہی نے کہا ہے نا، اور صحابہ ہی نے کہا ہے نا، صحابہ ہی نے کہا ہے نا، تو آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کی، تو اہل بیت علیہ السلام کی کیوں انہوں نے سپورٹ نہیں کی؟ جواب یہ وہی صحابہ، اور عمر اس میں شامل تھے، عمر اسی پارٹی میں تھے، عمر اسی پارٹی میں تھے جو ممانعت کر رہے تھے کتاب لانے سے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ہمارے پاس دلائل اور جگہ بہت ہے، جب حدیث قرطاس چڑھیں گے تو آپ کے علماء کی شہادت لائیں گے کہ یہ کہنے والا عمر تھا۔ اب نام بھی مانے کو عمر تھا، صحابہ نے یہ کہا ہے، آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ نے کیوں، اجازت دیں بات ختم ہو جائے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ نے کیوں سپورٹ اہل بیت علیہ السلام کی نہیں کی؟ وہ صحابہ جو حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آخری لمحات میں وہاں پہ تو کوئی 20 مجلد کی کوئی کتاب نہیں لکھانا چاہ رہے تھے نا، وہاں پہ کوئی حیض و نفاس کے مسائل، جنابت کے مسائل نہیں لکھانا چاہ رہے، وہ کیا لکھانا چاہ رہے تھے؟ ایسی چیز لکھ دیں گے کہ اس کے بعد امت میں کبھی گمراہی نہیں ہوگی۔ اور یہ جملہ کہ کبھی گمراہی نہیں ہوگی، یہاں یہ اس سے پہلے بھی فرمایا، اس سے پہلے کب فرمایا تھا؟ حدیث غدیر میں فرمایا، اور آپ کے کتب میں، اور اسی طرح فرمایا ہے حدیث خطبہ حجۃ الوداع میں، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو یہ جو انہوں نے جملہ فرمایا، یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا لکھانا چاہ رہے ہیں، یہ اپنی جانشین کی تعین کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اگر وہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح مخالفت کر سکتے ہیں، دیکھیں
کر سکتے ہیں حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو ان کے وفات کے بعد اگر یہی لوگ اس طرح ان سے اہل بیت علیہ السلام کو سپورٹ نہ کریں بلکہ ان کی دشمنی کریں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہہ دے کہ نستجیر باللہ بکواس کر رہا ہے، وہ مسلمان یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ۔ جی کافر ہے، کافر ہے۔ تو کافر ہے ثابت جی۔ ہو گیا کہ صحابہ کی ایک تعداد، دو گروہ تھے، ایک تعداد کافر ہو گئے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحیح ہے نا؟ جی اگر ایسی بات ہے جیسی آپ بتا رہے ہیں تو یہ تو ہے نا، بخاری میں تو ہے نا، میں تو اپنی تو میں نے کتاب دیکھا۔ اب مجھے بتاؤ تم اپنے کتب میں کبھی صحابہ کی جرح نہیں کرتے، کبھی بھی صحابہ کی جرح نہیں کرتے، ہاں صحابہ کی تعدیل کرتے ہو۔ تو یہ اگر ثابت ہے کہ وہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور وہ منافق صحابہ جو مثلا عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ تو نہیں تھا، اس سے تو کسی نے نہیں کہا کہ تو کتاب لے کے آ۔ وہی صحابہ تھے جو ان کے گھر میں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے نا؟ عمر بھی وہیں پہ تھا، خود ابھی آپ نے کہا کہ عمر نے کہا غلبہ الوجع، نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں غلبہ الوجع کا الفاظ، غلبہ الوجع وہ والا نہیں ہے جو آپ نے اچھا دکھایا۔ اگر یہ صحیح صحابہ جو حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو گالی دیتے ہیں وفات کے بعد، یہ دنیا کے طلب کے چکر میں، ایک بہت بڑی حکومت کے طلب کے چکر میں یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پہ ظلم کریں، تو اس میں کوئی تعجب ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کوئی تعجب ہے اس میں؟ نہیں۔ ختم بات۔ جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف